السلام علیکم۔ مشال، مجھے تمہاری بات قبول ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اگلی رات وہ کتنی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید شاذر کچھ کہے، مگر اس نے تو جیسے ہونٹوں پر قفل لگا رکھا تھا۔ وہ صبح اس کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا اور پھر رات گئے لوٹا تو کسی سے بنا بات کیے سیدھا کمرے میں گھس گیا، اور جب وہ رات گئے سونے کے لیے کمرے میں آئی تو وہ کچھ کاغذات پھیلائے بیٹھا تھا۔ کتنی دیر تک دونوں طرف سے خاموشی طاری رہی۔ شاذر نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے کچھ بھی کہنے کے آثار نہ دیکھ کر وہ بد دل ہو کر لیٹ گئی تھی۔ شاذر بھی لائٹ آف کر کے ایک طرف لیٹ گیا، اور تب اندھیرے کو چیرتی شاذر کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ بے یقینی سے لیٹی رہی۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ واقعی اس نے کچھ کہا ہے تو ایک دم اٹھ کر لائٹ جلا لی۔ شاہو، تو تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ فرتے مسرت سے اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ بے انتہائی خوشی ہوگی۔ اسے تو گویا جیسے کسی نے نئی زندگی کی نوید سنا دی تھی۔ بے یقین نظروں سے شاذر کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے ہوئے تھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن تمہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ اپنی حالت بدلے بغیر وہ کہہ رہا تھا۔ وہ الجھ سی گئی کہ کیسا انتظار؟ اس ہکلانے پر شاذر نے بازو ہٹا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ مزید الجھ گئی۔ دل جو ایک لمحہ پہلے خوش ہوا تھا، ایک دم پھر خوف کے حصار میں سمٹنے لگا۔ ایسا ہی خوف اس کی آنکھوں میں بھی چھا گیا تھا۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی فارغ کر دوں۔ میں جو ہمیشہ اپنی مرضی کرتا آیا ہوں، اب بھی تمہیں بآسانی چھوڑ سکتا ہوں۔ لیکن مشال، یہ تو مجھے آج پتہ چلا ہے، یہاں پاکستان میں رشتے صرف دو انسانوں کے درمیان نہیں جوڑے جاتے، بلکہ پورا خاندان شامل ہوتا ہے۔ آج ہی تو مجھے علم ہوا کہ کچھ پرانی اور نئی نسلوں کی بقا و ضمانت کے لیے ہمیں بعض اوقات اپنے دل کو مار کر ایسے فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں جو ہمیں ہرگز قبول نہیں ہوتے۔ میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ جس طرح ہماری شادی بڑوں کی باہمی رضامندی سے انجام پائی تھی، اسی طرح یہ ختم بھی ان کی مرضی سے ہو۔ اسی لیے آج میں نے چچا جان کو گاؤں میں فون کیا تھا۔ بہت جانے کے باوجود ان سے براہ راست کچھ کہہ ہی نہ سکا، لیکن ان کی باتوں سے میں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ میرے اس فعل پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف اظہر بھائی اور بڑی امی سے بھی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے، بلکہ دھمکیاں بھی دی ہیں۔ مجھے اپنی فکر نہیں، میں ہمیشہ سے ان رشتوں کے بغیر جیتا آیا ہوں، مگر شاید تمہیں کچھ مسئلہ ہو جائے۔ میں نے تمہیں زبان دی ہے، تمہیں بہت جلد چھوڑ دوں گا، اور اس کے لیے تمہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا تو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں، اس لیے یہ مشکل نہیں ہے، مگر یہ بات مت بھولو چچا جان جو حویلی میں بیمار رہتے ہیں، اگر کوئی ایسی ویسی خبر اچانک ان تک پہنچی تو وہ شاید یہ خبر سہ نہ پائیں۔ خدا نخواستہ انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی موت کا ذمہ دار میں بنوں۔ وہ بہت مدھم، بغیر تاثر کے لہجے میں مخاطب تھا۔ اس کی اس انہونی بات پر وہ الجھ گئی۔ بات کا مقصد جاننے کے لیے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تو وہاں بھی کوئی خاص تاثر دکھائی نہ دیا تھا۔ بالکل اسپاٹ چہرہ تھا اور لہجہ تو اس سے سوا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم غلط کہہ رہے ہو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں مجھے ڈیورس دینا ہوگی۔ مشال، یقین کرو میں مجبور ہوں، میں فی الحال یہ سب نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ غلط کہہ رہے ہو تم۔ سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے، تم خود ہی نہیں چاہتے۔ تم ابھی بھی چاہتے ہو کہ مجھے ترسا ترسا کر مارو۔ ابھی تمہارا انتقام پورا ہی کب ہوا ہے؟ مجھ جیسی لڑکی یوں آرام سے تمہارے شکنجے سے نکل جائے، تمہاری انا پرست طبیعت کو گوارا ہی کب ہے؟ وہ اب بھی اس پر طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی، اب بھی اس پر چڑکے لگا رہی تھی۔ ہاں، نہیں پورا ہوا میرا انتقام، نہیں چاہتا کہ میں تمہیں چھوڑوں۔ یہ صرف تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اور جو تمہیں میں نے کہا ہے یہ بھی سچ ہے۔ یہ صرف میرا اور تمہارا معاملہ نہیں ہے جسے منٹوں میں چٹکی بجائی اور سب فنش۔ نہیں مشال، ابھی کچھ ٹائم لگے گا، یہ پورے خاندان کا معاملہ ہے۔ میں نے بہت سوچا، ہر زاویے پر غور کیا،
میں چچا کو بتائے بغیر بلا ہی بلا ان کو یہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تم مانو یا نہ مانو، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ ان کے لیے کسی شوق سے کم نہیں ہوگا۔ پہلے ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اب جب اچانک انہیں علم ہوگا تو نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، پلیز میرا اعتبار کرو۔ جب بھی مجھے اندازہ ہوگا کہ چچا جان میرے اس فعل سے ہرٹ نہیں ہوں گے تو میں تمہارے کہے بغیر ہی سب تعلق توڑ لوں گا، تمہیں اپنے نام سے علیحدہ کر دوں گا۔ کاغذات میں نے تیار کروا لیے ہیں، بس سائن کرنا باقی ہے۔ مشال کے طنز نے جس طرح اسے مشتعل کر دیا تھا، اتنے ہی غصے میں وہ بولا تھا، لیکن آخر میں بہت متحمل لہجے میں اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ وہ اس کی ساری بات سن کر بے دلی سے لائٹ آف کر کے دوبارہ لیٹ گئی۔ دل جو پرسکون ہوا تھا وہ ایک نئی بات سن کر پھر اندر ہی اندر مچلنے لگا۔ سنو، تمہیں کتنا وقت لگے پاپا کو راضی کرنے میں؟ وہ اندھیرے میں اس سے پھر مخاطب ہو گئی۔ شاہزادہ جو اپنے ہی خیالوں اور سوچوں میں غلطاں تھا، اندھیرے میں اس کی آواز سن کر چونکا۔ پتہ نہیں، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، شاید چند دن، مہینہ یا پھر کہہ کر وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں، میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتی۔ جو کچھ کرنا ہے صرف ان چند دنوں میں کرو۔ زیادہ سے زیادہ میں صرف 1 ماہ انتظار کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ شاہزر کی ڈوبی آواز ابھری تو وہ خوف زدہ ہو کر پھر رونے لگی۔ ایک رہائی کا پروانہ مل رہا تھا اور وہ بھی قسطوں پر۔ وہ پریشان نہ ہوتی تو پھر کیا کرتی؟ آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند تو آنکھوں کی دہلیز سے کوسوں دور تھی۔ اگلا دن اس کے لیے بہت ہی خوشگوار اور انوکھا تھا، یا پھر اسے یہی لگا تھا۔ رات کافی دیر تک جاگتے رہنے کے باوجود اگلے دن اس کی آنکھ منہ اندھیرے ہی کھل گئی تھی۔ شاہزر کی بات پر تفکرات میں گرنے کے باوجود مطمئن اور افسردہ تھی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو؟ سارا دن خلاف معمول اور خلاف توقع وہ چہکتی اور خوشی رہی تھی۔ اماں سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھیں۔ اس نے بے اختیار مسکراتے ان کے گلے میں دونوں باہیں ڈال دیں۔ ہاں اماں، واقعی آج میں بہت خوش ہوں۔ پتہ ہے شاہزر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے ڈیورس دے دے گا۔ یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ مشال کی بات اماں کے بالکل پلے نہیں پڑی تھی۔ مشال ان کا سوال سن کر ہنس دی۔ اماں، یہ کوئی بلا ولا نہیں، بلکہ ڈیورس کا مطلب ہوتا ہے طلاق دے دینا، اور شاہزر مجھے طلاق دے دے گا۔ کیا؟ اماں آنکھیں پھیلاتی حیرت و بے یقینی سے کنگ رہ گئیں۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ اماں یقین کرنے کو تیار نہیں تھیں، جبکہ مشال ان کی حیرت کو سمجھے بغیر بہت مسکرا رہی تھی، کھلکھلاتی آواز میں اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ اماں، اب میں شاہزر کی پہنچ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ اب مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا، اور میں، یقین کریں اماں، میں بہت خوش ہوں، اس سزا یافتہ قیدی سے بھی زیادہ، جسے پھانسی کے تختے پر عین اس وقت اذن رہائی ملا ہو جب وہ بالکل نا امید ہو چکا ہے۔ اور میں اماں اپنی اس رہائی پر بہت خوش ہوں۔ ان کے گلے لگے وہ خود ہی بولتی جا رہی تھی۔ اماں اسے خود سے علیحدہ کر کے باغور چہرہ دیکھنے لگیں، جہاں انہیں سوائے خوشی کے کوئی اور تاثر نہیں ملا تھا۔ کیا شاہزر واقعی تمہیں چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا؟ جھجکتے ہوئے مشال سے سوال کیا، جو ان کی بات سن کر خود سے الجھ سی گئی۔ کیوں نہیں دے گا اماں؟ اسے مجھے طلاق دینا ہوگی، نہیں تو میں زمین آسمان ایک کر دوں گی۔ خود تو میں مروں گی ہی، لیکن زندہ وہ بھی نہیں رہے گا، اٹل لہجے میں بغیر کسی خوف کے حصار میں آئے کہنے لگی۔ اماں نے ایک گہری سانس سینے سے خارج کی۔ شاہوں کے خاندان میں آج تک کسی نے کسی کو طلاق نہیں دی۔ جو لڑکی جس کی امانت ہوتی ہے ساری عمر اسی کے نام پر گزارتی ہے، چاہے بیوی کے ساتھ شوہر اچھا سلوک کرے یا نہیں، ہر حال میں اسے ساری عمر اسی کے ساتھ گزارنا ہوتی ہے۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ تم طلاق لے رہی ہو؟ شاہزر کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ خاندانی ریت رواج کے معاملے میں وہ کبھی بھی کسی کی نہیں سنتا، کبھی شاہوں کی روایتوں کو نہ توڑے گا۔ اور تم خود عقل مند ہو، ہوش کی دوا لو اور عقل مندی سے سوچو تو اس مسئلے کا حل طلاق تو نہیں ہے۔ شاہزر بہت بدل گیا ہے،
وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو مخالف کو بھی چاہیے کہ اسے معاف کر دے۔ مشال بیٹی، تم بھی شاذر کو معاف کر دو، لیکن اتنا بڑا قدم نہ اٹھاؤ، سارا خاندان اجڑ کر رہ جائے گا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن اماں، میں مانتی ہوں سب، مگر میری اپنی ذاتی پسند ناپسند بھی ہے۔ آپ سب جانتی ہیں میں نے اپنی خوشی سے اس سے شادی نہیں کی تھی، اور میں اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے ہر حال میں طلاق چاہیے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس خاندان میں پہلے کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں، مگر اب ہوگی۔ ضروری تو نہیں ہر غلط رسم و رواج کی ہم پاسداری کرتے چلیں۔ بات شاذر کی ہوتی تو شاید میں کچھ سوچ بھی لیتی، مگر اماں یہاں بات اس غلط سوچ کی ہے کہ اس خاندان میں کبھی کسی عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ عورت ملکیت تو نہیں، نہ ہی بھیڑ بکری بھینس ہے جسے ہمیشہ اپنی ملکیت سمجھ کر ناروا سلوک کرتے رہیں۔ تایا جان نے شاذر کی والدہ کے ساتھ کب اچھا سلوک کیا تھا؟ وہ بھی انہی کا بیٹا ہے۔ ایک غلط سوچ نے اس کے دماغ میں گرہ باندھ دی ہے، اپنی محرومیوں کا بدلہ دوسروں کو اذیت پہنچا کر لے رہا ہے۔ اماں، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس شخص سے طلاق لوں گی، وہ سب بہت صاف اور کھڑے لہجے میں کہہ گئی تھی۔ اماں اس کا غصہ دیکھ کر چپ رہیں۔ اس وقت ان کا مشال کو کچھ بھی سمجھانا دیوار سے سب پھوڑنے کے مترادف تھا، مگر وہ دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھیں، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سمجھا بجھا کر دونوں کو اس فعل سے باز رکھیں جس کی لپیٹ میں سارا خاندان آ جانا تھا۔ شاذر تو ان کی بات سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، جبکہ مشال سرے سے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دونوں کے تعلقات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ اب جو ان چند دنوں میں انہیں شاذر کا اچھا رویہ اور شرمندگی دیکھ کر کچھ سکون ملا تھا، اب وہ سکون مشال کی اس نئی بات نے ختم کر دیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کوئی 10ویں مرتبہ اپنا جائزہ لیا تھا۔ اس کا حسن ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ گہرا پرپل کلر جس میں ہم رنگ موتیوں کا بہت ہی نفیس سا کام تھا، مکمل بازو جس کی کوہنیوں تک درمیان میں کٹنگ ہوئی تھی، موتیوں کی لڑیوں سے سجے اس کے خوبصورت سفید صحت مند بازوؤں کو اور بھی دلکش روپ دے رہے تھے۔ پورا ڈریس ہی اس کے دراز قد و قامت والے سراپے کی اچھی خاصی زینت بڑھا رہا تھا۔ عام حالات میں تو وہ شلوار قمیض بحالت مجبوری ہی پہنتی تھی۔ جب تک گاؤں میں تھی صرف شاذر کی موجودگی میں شلوار قمیض سے کام چلایا تھا، پھر بعد میں وہ اپنے روٹین کے لباس پر آ گئی تھی، اور اب جب سے وہ شاذر کے ہمراہ لاہور آئی ہوئی تھی صرف شلوار قمیض ہی پہن رہی تھی، اور خاص طور پر جدید تراش خراش اور سٹائل سے بنا یہ سوٹ جسے پہن کر وہ شاذر کے ہمراہ اس کے ڈی سی صاحب کے گھر دعوت پر گئی تھی، اور اس دن سب کے ساتھ ساتھ شاذر نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی، اور تعریف اگرچہ طنز و تمسخر کے لبادے میں کی گئی تھی، مگر اس کے باوجود اسے بذات خود یہ لباس بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا۔ آج جب تیار ہونے کے لیے اس نے وارڈروب کا جائزہ لیا تو نظر سب کپڑوں سے ہوتی ہوئی صرف اسی ایک سوٹ پر ہی جم گئی تھی، اور اس وقت وہ یہ سوٹ پہنے خود کو بار بار آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ سوٹ اور اس کے کلر نے اس کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہمراہ بڑا سا دوپٹہ شانوں کو ڈھانپتا اور پھر پھسل کر دوبارہ بازوؤں میں جھولتا اس کے حسن کو ایک نئی انوکھی نرالی چھاپ عطا کر رہا تھا۔ کپڑوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد خود کو مزید سنوارنے کے لیے میک اپ کا استعمال بھی کرنے لگی۔ اب اس نے صرف ایک ہی آنکھ کی آئی شیڈ مکمل کی تھی جب شاذر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بہت عرصے بعد یوں اہتمام سے تیار ہوتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دیکھ تو اس نے بھی لیا تھا، ایک نظر ڈال کر دوسری آنکھ کا میک اپ مکمل کرنے لگی، ساتھ ساتھ آئینے میں دکھائی دیتے شاذر کے وجود کو بھی دیکھے گئی۔ آج وہ روٹین سے ذرا ہٹ کر جلدی گھر لوٹ آیا تھا، ورنہ رات 10-11 سے پہلے وہ اب گھر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے کر میک اپ کٹ بند کر کے دراز میں رکھی اور برش سے اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگی۔ سامنے سے بالوں کی ایک چھوٹی سی لٹ نکال کر انگلی میں لپیٹ کر چھوڑ دی تو وہ چہرے کے ارد گرد جھولتی اس کے رخسار کو چومتی ایک جگہ جامد و ساکت ہو گئی۔
آخری بار آئینے میں اپنا ایک بھرپور جائزہ لے کر پلٹی تو بستر پر آڑے ترچھے لیٹے شاذر کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ پایا۔ ایک سیکنڈ کو نہ جانے کیوں جھجک سی گئی۔ مشال کے دیکھ لینے پر بھی اس نے اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا، بلکہ اس نے ان آنکھوں میں ایک عجیب سی لپک محسوس کی تھی، آنچ دیتی ہوئی، کلام کرتی ہوئی، اندر باہر ایک آواز لگاتی ہوئی۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبراتے وہ بے اختیار نظر چڑھا کر صوفے پر بیٹھ گئی، جوتا پہن کر سٹیپ بند کرنے لگی۔ کہیں جا رہی ہو؟ آج بہت دنوں بعد شاذر نے اس کو خود سے مخاطب کیا تھا۔ وہ چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اسے دیکھ رہا تھا۔ جولف کے ساتھ باہر ڈنر کا پروگرام ہے، وہیں جا رہی ہوں، سر جھکا کر دوبارہ دوسرے جوتے کا سٹیپ بند کرنے لگی۔ شاذر نے اس کا جواب سن کر ہونٹوں کو بری طرح دانتوں تلے کچلا کہ زبان مضبوط قلعے میں ایک قیدی کی طرح بلبلا کر رہ گئی، مگر اسے فریاد کرنے کا حق حاصل نہ ہوا تھا۔ شاذر ایک زہریلی مسکراہٹ ہنستے ہوئے بری طرح آنکھیں میچ گیا، مگر بند پلکوں کے ارد آنکھوں کی زمین پر اس کتالہ حسن کا خوبصورت سراپا یوں آن بان کے ساتھ آباد ہوا۔ آنکھیں کھولے بغیر ہی اس نے منہ تکیے میں چھپا لیا۔ وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جسے وہ ہر لمحہ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے ہراتا رہا ہے، خود اسی کے ہاتھوں اس طرح ہار جائے گا کہ کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکے گا، زبان رکھنے کے باوجود فریاد کرنے سے محروم رہے گا۔ اور دل، وہ بیچارہ الگ بے حال تھا، وہ جو خود کتنی نظروں کی طلب تھا، کتنے دلوں کی دھڑکن تھا، جس نے خود آج تک کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل نے شکست بھی کس سے کھائی تھی؟ صرف اسی ایک لڑکی سے، جو گزشتہ چند سالوں سے اس کی نظروں میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، جسے چند ماہ پہلے سامنے دیکھ کر سارا خون آنکھوں میں اتر آیا تھا، جس کے لیے صرف ایک ماہ پہلے ہی تو رگوں میں خون کی بجائے غصہ و انتقام گردش کرنے لگتا تھا۔ وہی لڑکی جسے مثل دینے کو ہاتھ ہمہ وقت بے چین رہتے تھے، طرح طرح کے شیطانی خیالات دل و دماغ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتے تھے، اور وہ دل و دماغ کی مانتے مانتے ہر حد پار کرتا گیا۔ یہ تک نہ سوچا کہ سامنے والا بھی انسان ہے، گوشت پوست سے بنا وجود، اسے بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ سوچا تھا تو صرف اتنا کہ وہ لڑکی اس کی دسترس میں ہے، فکر تھی تو صرف اتنی کہ یہ غرور و حسین، بے بس و مجبور لڑکی اس کی مردانگی و انا اور خودداری کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک کھلا چیلنج۔ اس کی غرور، انا، نسوانیت اور غرور کی ردا میں لپٹی خودداریت کو کچلنا ہی اس کی اپنی ذات کے لیے باعث افتخار اور مردانگی و غیرت و وقار کی علامت ہے۔ یہ سب کچھ کر گزرنے کے باوجود اب اس کے اپنے ہاتھ میں کیا آیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، صرف ایک سسکتا و بھلکتا ہوا جذبہ، انا و مردانگی کی جنگ میں شکست خوردہ پاش پاش دل، وہ دونوں ہاتھوں سے خالی تھا۔ سزا کے طور پر دہلیز دل پر درد کا ایک ایسا صحرا آباد ہو گیا تھا جسے اب ساری عمر پیاسا ہی رہنا تھا، جس کی قیمت میں سراب ہونا تو لکھا تھا، مگر اس کی اپنی سیاہ کاریوں کے سبب دل کی زمین بالکل بنجر ہو گئی تھی، بالکل ایک بے آب و گیا صحرا کی طرح۔ اس صحرا میں دکھ و رنج کی بوندیں تو گرتی ہیں، مگر پچھتاوے کی خشک زمین میں جذب ہو کر اسے مزید پیاسا بنا دیتی ہیں۔ اس کا دل اسے عین اس لمحے دگا دے گیا تھا جب وہ خود اپنی طاقت فتح کے نشے میں چور چور اس بے بس و لاچار سی لڑکی کو بکھیرنے کی دھن میں سوار و مست و غرق تھا۔ اب تو ضمیر ہر وقت احساس جرم کے کچوکے ہی لگاتا رہتا تھا، اس قدر لعنت و ملامت کر چکا تھا کہ اب اسے اپنے وجود و شکل سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اسی وجود کے ذام میں وہ وحشت پر اتر آیا تھا، اخلاقیات کے قاعدوں کو بھلا ڈالا، انسانیت سوچ سلوک بڑھتا رہا۔ یہ کیسی نفرت تھی جو اسے خود سے ہو گئی تھی؟ مشال جو اس سے نفرت کرتی تھی وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، بہت کم تھی۔ اس نے تو طلاق کا مطالبہ کر کے اسے کچھ رعایت دے دی تھی، مگر اس کے لیے سب سے بڑی سزا تو ضمیر کی آواز ہی تھی۔
وہ آواز جس کے کوڑے اسے بری طرح پشیمانیوں پچھتاووں کے کھنڈرات میں دھکیلتے جاتے تھے، اور وہ اس سزا کے ہاتھوں ہر روز بری طرح کٹکھیڑے میں کھڑا ہوتا تھا۔ اس نے یہ سب کرتے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، ذہن میں ایک دفعہ سوچ نہیں ابھری تھی، دل میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا تھا، جسم ایک لمحے کو بھی نہیں لرزا تھا کہ اپنے شکنجے میں جس بے بس و مظلوم لڑکی کے بدن کو سگریٹ کے شعلوں سے جلا جلسا کر جو تسکین و خوشی حاصل کرتا رہا ہے، وہ خوشی اور تسکین ایک دن اس کے اپنے لیے بھی باعث عذاب ہوگی۔ وہی تکلیف جو وہ اس کو دیتا رہا تھا وہ اپنے بدن میں بھی محسوس کرے گا، وہی آنسو جو اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے اندر ٹھنڈک ہی پڑتی تھی، وہی پانی کے قطرے اپنی آنکھوں میں آگ کے لاوا کی طرح دہکا کریں گے، وہی دل کو صرف ایک لمحے کو مصور کر دینے والی ٹھنڈک اسے روز شعلوں اور نہ دکھائی دیتے دہکتے انگاروں پر گھسیٹا کرے گی۔ مشال کے ساتھ یہ سب سلوک کرتے اسے آنسوؤں کی دنیا میں رہنے پر مجبور کرنے کے باوجود وہ ایک رات بھی پرسکون ہو کر نہیں سویا تھا۔ اسے اذیت دیکھ کر وہ وقتی سکون و تسکین حاصل کر تو لیتا تھا، لیکن بعد میں بہت بے چین و مضطرب ہو جاتا تھا۔ کبھی خیال ہی نہ کیا کہ یہ بے چینی و بے سکونی کیوں ہے۔ شیطان نے اسے بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھا تھا۔ احساس جرم کی پہلی دستک تو دہلیز دل پر اسی دن ہو گئی تھی جب مشال کا اجڑا اجڑا روپ نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ اس دن اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ اندر سے مسلسل بے چین تھا۔ پہلی بار دل کے اندر یہ احساس جاگا کہ وہ اپنی سب سے قیمتی متاع حیات کو دھیرے دھیرے آگ لگا رہا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اسے موت کا راہی بنا رہا ہے۔ اس دن پہلی دفعہ اپنے تلخ لفظوں، جملوں، رویوں اور ناشستہ بلکہ وحشیانہ سلوک پر ندامت ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ پیشانی عرق ندامت سے تر ہو گئی تھی، پہلی بار اپنے غلط ہونے کا احساس ڈسنے لگا۔ دوسری دستک نے اس کے جسم سے جان تب نکالی جب مشال کا خواب آور دوا کھانے کا واقعہ علم میں آیا تھا۔ اس رات جب اماں نے اسے اس کا اپنا بھیانک چہرہ آئینے میں دکھایا تو مشال کے وہ تمام جملے، وہ تمام القابات، وہ تمام باتیں ذہن میں گردش کرنے لگیں جو وہ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں کہتی رہتی تھی، جنہیں کبھی وہ اپنے لیے چیلنج سمجھتا تھا۔ اس دن ان پر ندامت ہوئی، اپنی بے اعتنائیاں اور بدسلوکیاں گہری قبر میں زندہ درگور کرتی گئیں۔ اس رات وہ یہی سوچتا رہا کہ انسانیت کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اسے ایک نرم و نازک مگر بے بس سے وجود کا نگہبان بنایا تھا اور اس نے اسی متاع عزیز کو تباہ کر ڈالا۔ وہ تو شکر ہوا بروقت عبیشہ کی فون کال کی وجہ سے معاملہ سنگین نوعیت اختیار کرنے سے پہلے ہی اس کے علم میں آ گیا تھا اور ہسپتال لے جانے پر وہ بچ گئی تھی۔ بعد میں دہلیز دل پر جو بچا تھا وہ ایک ایسا جذبہ تھا جو اس کے دل میں برسوں سے پنپتا چلا آ رہا تھا۔ وہ خود رو پودا اس کی سوچ و دماغ کی دین نہیں تھا، بلکہ وہ جذبہ عطیہ خداوندی تھا جو اس کے دل میں خود بخود پیدا ہوا تھا۔ اس دن جب مشال پیدا ہوئی تھی اور آغا خان نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر شاہ جہاں زیب کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اسے ان کے الفاظ اب بھی اچھی طرح یاد ہیں۔ کمال اور جہاں زیب، یہ مشال میرے شاذر کی دلہن بنے گی، تم دونوں ذہن میں رکھنا۔ اور پھر ان دونوں نے جو یاد رکھا سو رکھا، مگر وہ خود کبھی نہیں بھولا تھا۔ بڑے ابا کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے، اس بات کا احساس اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہا تھا۔ شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے اور مشال سے بندھے رشتے کا پوری شدت سے احساس دل و روح میں چٹکیاں کاٹنے لگا تھا۔ کتنی آسودگی ملتی تھی اس خیال سے کہ وہ سب سے مختلف، سب سے حسین دکھنے والی الہڑ ضدی اور کچھ مغرور سی مشال صرف اس کی ہے۔ بعد میں محبت نے ایسی لگن لگائی کہ وہ سرتا پاؤ اس کا دیوانہ بن گیا تھا، اس سے لڑنے کے باوجود اس کی ہر بات مان جاتا تھا۔ وہ غلط کہتی تو وہ فوراً ساتھ دینے کو تیار ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اس کے لیے بہت خاص اور اہم تھا
اور پھر وہ اس کے پاکستان سے چلے جانے کے باوجود اس کے خواب دیکھتا تھا۔ اپنی ہر سوچ صرف اسی ایک ہستی تک جا کر ختم ہوتی محسوس ہوتی تھی، اور پھر ایک دن اس کے خوابوں کا حسین تاج محل مشال کے صرف ایک انکار نے پاش پاش کر دیا تھا۔ شاہزر پلیز، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ پہلے تو میں نے ماما پاپا کی وجہ سے انکار کیا تھا، لیکن اب میں اپنی وجہ سے انکار کرتی ہوں۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اسے آج تک اس کے یہ الفاظ یاد تھے جنہوں نے اسے کتنی دیر تک ساکت و جامد کیے رکھا تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اس کے لبوں سے کسی اور کے لیے پسندگی کے الفاظ سن کر منجمد سا ہو گیا تھا، گویا کائنات جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ پہلے بھی فون کر کے انکار کر چکی تھی، ای میلز میں بھی وہ اکثر اس رشتے سے عدم وابستگی کا اظہار کرتی رہتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی اس بات کو گہرائی سے نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ جس 10 سالہ مشال کو جانتا تھا وہ صرف شاہزر کی آنکھوں کی وار فنگیوں سے ہی خیال کے سارے رنگ اوڑھ لیتی تھی، جو مغرور، ضدی اور اکڑ ضرور تھی مگر بے وفا نہیں تھی۔ اس نے کبھی بھی لفظوں سے اظہار نہیں کیا، لیکن دونوں جانب سے دل میں ایک خاموش عہد تو ضرور تھا۔ پھر یہ احساس بھی کہ اگر وہ برطانیہ جا کر بدل گئی تو اس کے اندر خاندانی فیصلوں کو چیلنج کرنے کی طاقت کبھی پیدا نہیں ہوگی، اسے ہر حال میں اس کے پاس آنا ہے۔ مگر مشال نے تو حد کر دی، نہ صرف انکار کر دیا بلکہ کسی اور کو اپنے اور اس کے درمیان لا کھڑا کیا۔ کون ہے وہ؟ وہی تمہارا خالہ زاد؟ کسی اور کے بارے میں جان کر ایک تلاطم برپا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا شاہ کمال سے اسے ہر خبر ملتی رہتی تھی، چچی کی ناپسندگی بھی واضح تھی، مشال کا گریز بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح باخبر تھا کہ عصمت بیگم مشال کا رشتہ اپنے بھانجے سے کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے بہت غصے سے اس دن اس نے اس سے پوچھا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ جس لڑکی کو دل میں سب سے اونچے مقام پر بٹھا کر پوجا کرتا ہے، وہ اسے یوں بری طرح ریجیکٹ کر دے گی، اسے یوں دھکا دے دے گی۔ نہیں، مجھے ایاز، مشال کے کزن کا نام سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی میں اسے شادی کروں گی۔ میرا ایک دوست ہے جولف، بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے اور میں نے اس سے شادی کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ ماما پاپا نہیں مان رہے، پلیز تم انکار کر دو۔ دوسری طرف وہ اس کے برسوں کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر انتہائی شفاف و کرخت لہجے میں سب کہہ گئی تھی۔ اس کے منہ سے ایک عیسائی کا نام سن کر اسے پہلی دفعہ مشال سے بہت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ اسے مشال کی ضدی، اکڑ، مغرور نیچر پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ سوری، میں انکار نہیں کروں گا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم سے میری نسبت بچپن سے طے ہے، اور یہ بات آغا خان نے طے کی تھی۔ ان کے بعد میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ان کا فیصلہ رد ہو، اور پھر یہ ہمارے خاندان کے اصولوں اور رسم و رواج کے قطعی خلاف ہے۔ تمہاری ہر حال میں مجھ سے ہی شادی ہوگی۔ اس دن اس نے پہلی دفعہ مشال سے بالکل جاگیرداروں والے روب و لہجے اور تعاقب میں بات کی تھی۔ پہلی دفعہ وہ محبت کو بھول کر خاندانی وقار کی بات کر رہا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے اندر شاہ جہان زیب کا بیٹا ہونے پر کوئی ندامت نہیں ہوئی تھی۔ جواباً وہ اس سخت لب و لہجے پر مشتعل ہو گئی تھی۔ تم اور تمہارا خاندان، تم یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں مر تو سکتی ہوں مگر تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اور پھر تم کس خاندان کی بات کرتے ہو؟ کن رسم و رواج اور فیصلوں پر تم فخر کر رہے ہو؟ ذرا اپنی اوقات تو یاد کرو، اپنا موازنہ تو کرو۔ وہی تمہارا خاندان ہے نا، وہی خاندان تمہارا اور تمہاری والدہ کا جو رسم و رواج اور ریتوں کو توڑنے میں مشہور ہے۔ تم بھی ایسے ہی ہو، ایک توان میں آئی ہوئی ماں کے بیٹے۔ مشال کے ساتھ ملکوں نے جو کچھ کیا تھا، اس نے اسے ایک زخمی ناگن بنا دیا تھا۔ وہ اندر تک زہریلی ہو گئی تھی۔ ملکوں سے، خاص طور پر ملک ایاز سے اس کی نفرت کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ وہ نفرت کی انتہا تک جا سکتی تھی، مگر اس حد تک بھی چلی جائے گی اسے امید نہیں تھی۔ شٹ اپ مشال، آئی سے شٹ اپ۔ اس کا ایسا للکارتا جواب سن کر وہ بے قابو ہو گیا تھا، پھر اس نے فون بند کر دیا تھا۔